بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی آیت نمبر 36 پہ چلتے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو اب جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نور اللہ نور بتایا تھا کہ مومن لوگ کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی دل روشن ہوتے ہیں، چراغ کی جو مثال تھی، اب اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ان گھروں میں ہیں جہاں اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد۔ اب مسجد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں ایسے لوگ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے اور اونچا مقام بھی دیتا ہے، یعنی مومن وہاں رہتے ہیں، اور کہاں رہتے ہیں؟ مسجدوں میں، اور گھروں میں بھی تسبیح کرتے ہیں صبح شام، اور جہاں قرآن پڑھایا سکھایا جاتا ہے نا تو ایسے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان گھروں میں ہے یہ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ایسے گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں جو مومن لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جہاں صبح شام تسبیح کی جاتی ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ مسجد بنائے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو بیسیکلی ایسی جگہیں بنانی چاہیے جس میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جائے اور صبح شام تسبیح کی جائے، اور یہ کہ اور نمازیں پڑھی جائیں، اور پھر مومن لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ کی کمپنی بھی کیسے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مسجد، جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے مسجد بنائی تھی، اپنا گھر نہیں بنایا تھا۔ تو ایک جگہ ایسی ضرور رکھنی چاہیے، بھلے گھر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نماز تو گھر میں بھی رکھیں، اور ایسی ایک جگہ ضرور رکھنی چاہیے جہاں قرآن کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اور صفائی کا، اور جب اگر مسجدوں میں آپ جاتے ہیں تو صفائی کا خیال کیا جائے۔ وہاں پہ لوگ ایسے میس کر کے آ جاتے ہیں اور کہ خود ہی مسجد والے صاف کریں گے، مطلب یہ سب کی ذمہ داری، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کو صاف رکھیں، اور وہاں کس سے کہانیاں نہ کریں، بزنس نہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، اور یہاں پہ کلاسیں ہونی چاہیے تاکہ بچے سیکھیں، تعلیم حاصل کریں قرآن کی۔ ایون مسجد نبی میں بھی انہوں نے جب ایک ٹائم اشراق آ جاتا ہے اور جب اس وقت نماز ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد، وہ اشراق کے ٹائم کے بعد پھر وہ لوگوں کو نکال دیتے ہیں، پھر آپ کبھی جائیں تو دیکھیں نا بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے مسجد نبی میں بھی۔ تو حضرت ابوبکر بھی تھے نا، تو ان کے گھر کے ایک حصے میں مسجد بنایا ہوا تھا، وہاں نماز پڑھتے تھے اور کرتے تھے، اور نوافل تو گھر پڑھنا افضل ہے، گھر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جگہ بنائیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح کی جائے، اور مسجدیں بھی ان میں سے ایک ہیں۔ گھر میں بھی آپ ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ 37 پہ چلیں، یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے کام جو ہیں، تجارت اللہ کے ذکر سے ایسے لوگوں کو غافل نہیں کرتی جو اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو بازاروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سعودیہ میں دیکھا ہوگا کہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا ذکر ہی ہر وقت رکھتے ہیں، تو ان کو نماز اور پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے یہ دنیا کی تجارت جو ہے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے جب دل خوف سے گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کی چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں، یعنی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو وہ، اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی اس دن جب دل بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے، تو یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے نا، یعنی ہلا دینے والا دن ہوگا، تو اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو بہت سے صحابی ایسے تھے، ایک دفعہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک دفعہ تجارت کے لوگوں کو نماز میں جاتے دیکھا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو لوگ تجارت چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ تو کئی صحابی ایسے تھے کہ انہیں ابھی سودا کر رہے تھے، یعنی ابھی ان کو ڈیل ہونے ہی والی تھی، جو بئی کا لفظ آیا نا، تو ان کی آنر میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ آیتیں اس طرح بیان کی کہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں کہ ڈیل ہونے ہی والی تھی تو وہی چھوڑ کے، اذان ہو گئی تو چھوڑ دیا۔ ایک ایسے صحابی تھے جن کے ابھی لوہا گرم کیا ہوا تھا اور ہتھوڑا ان کے طرف لگانی تھی، اٹھایا ہوا تھا، ساری بات ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ شیپ نہیں دے پائیں گے، تو اذان ہو گئی تو انہوں نے وہیں کا وہیں چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو ان کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کے لوگوں کی بھی یہاں تعریف آئی ہے جو اذان آتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب مسجد کے ابھی لمبا ٹائم ہے آرام سے نماز پڑھیں گے، یعنی فوراً ہی نماز پڑھتے ہیں۔
اللہ جیسی اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا کے کام مسجد سے وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کہ بیٹھے ویٹ نہیں کرتے رہتے، فوراً اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرتے ہیں. 38 میں چلیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے، اور تاکہ اللہ ان کو جزا دے، اللہ ان کو ان کی نیکیاں جو یہ نیک عمل کرتے ہیں کہ جلدی اللہ کی اذان آئی ہے، اللہ کی پکار آئی ہے تو فوراً نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیتے ہیں نمازوں کے لیے، نیکی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ وہ اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ان کے عملوں کے لیے بہت اچھا ان کو بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. اور جس کو چاہتا ہے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، بغیر حساب کے دے دیتا ہے. 39 پہ چلیں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے. اب جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال کیسی ہے؟ پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال دی تھی، جو چراغ کی دی تھی، جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے کس کی مثال دی ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. ان کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کو پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. تو بیسیکلی ایسے جیسے ایک میدان ہے اور وہاں سے بندے کو دور لگتا ہے جیسے پانی ہے، دیکھا ہوتا ہے نا جیسے پانی ہے، جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پہ وہ اللہ کو پائی، یعنی کہ وہ دور دنیا میں کام کرتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ سپوز آپ یہ دیکھیں کوئی بندہ شرک کرتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ آخرت میں جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، جبکہ شرک کی کوئی معافی نہیں. اور جب وہ دور وہاں جاتا ہے، پہنچتا ہے، تو وہاں کیا دیکھتا ہے؟ پانی. جیسے مطلب آخرت میں جائے گا تو وہ جنت پا لے گا نا، اس کو پانی کو آپ جنت سمجھنے کے فائدہ اٹھا لے گا، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اللہ کو پائے گا. یعنی وہاں حساب کتاب جب ہوتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس کے پانی گڈ ڈیڈس تو ایسے ہیں جن کی وہ کسی کام کے نہیں ہیں، بالکل پانی تو تھا ہی نہیں، جیسے بالکل ختم ہو چکے ہیں، جس چیز کی تلاش میں تھا وہ اس کو ملا ہی نہیں ہے. تو جس نے ایمان کی فطرت کے حساب سے فائدہ نہیں نہ اٹھایا، کہ جیسے ایمان نہیں رکھا، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پھر اور نیکیاں بھی کرتا رہا تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. منافق لوگ بھی یہی تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس کلمہ پڑھ دیا ہے، باقی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو دنیا میں ایسے نہیں، عمل بھی کر کے دکھانا ہوتا ہے. تو دنیا کے پیچھے جو ہے آخرت کو آپ خراب نہ کریں. تو بیسیکلی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا حساب دے گا اور جلدی حساب دے گا. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بردار ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے یا فائدے اٹھا لیں گے، تو ان کو ایسے نہ ہوتا ہے. جب وہاں پہنچیں گے نا تو آخرت میں ان کو اللہ پورا حساب دے دے گا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. آیت نمبر 40 پہ چلیں، اس میں کیا ہے؟ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال ایسی دے رہے ہیں جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہے اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، اور اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سمندر کے نیچے گہرے اندھیرے جیسے ہوتے ہیں نا، سمندر کے نیچے تو اندھیرا ہوتا ہے، پھر نیچے بھی لہروں پہ لہریں ہوتی ہیں اور وہ ڈھانپ رہی ہوتی ہیں، اور کھپ اندھیرا ہوتا ہے، اور اوپر بادل ہوتے ہیں. یعنی اوپر بھی ایسا بادل جب بہت چھائے ہوتے ہیں تو بالکل رات سی ہوتی ہے، تو پورا اندھیرے پہ اندھیرا ہوتا ہے، اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، ایون ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. تو جن کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ اندھیرے میں رہ رہے ہیں، یعنی لا علمی جن کے اندر ہے نا وہ بالکل اندھیرے میں ہیں اور پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور جس کو اللہ نہ دے، تو بیسیکلی جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو روشنی کہیں سے مل نہیں سکتی، جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو ہدایت کہیں سے نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ نے کوشش نہیں کی نا ہدایت کے لیے تو پھر کہیں سے ہدایت نہیں ملتی. جس کو اللہ چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی. آیت نمبر 41 پہ چلیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو چیز بھی آسمان اور زمین میں ہے، یعنی سورج چاند ستارے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی، یعنی کہ پرندے بھی. اور کیوں درمیان میں کیوں تیر کا صرف پرٹیکولر ذکر کیوں آیا ہے پرندے کا؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین میں، یعنی اوپر چاند ستارے جو ہیں، زمین میں جانور، ہر چیز، انسان، ہر چیز آ جاتی ہے، اور جو درمیان میں، اور یہ پرندے ہوتے ہیں نا جو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں پر پھیلا کے، تو اس لیے ان کا ذکر ہے کہ درمیان میں بھی جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اور اسی طرح جیسے اب آج تو سائنس بھی کہتی ہے ہر چیز گھوم رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سے ہی گھوم رہی ہے. اور جب آپ نے حضرت داؤد کا قصہ سنا کہ جب وہ اتنی بیوٹیفل تلاوت کرتے تھے، حمد پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے سب ان کے ساتھ حمد کرتے تھے، تو یہ سب ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پتھر مجھے پہلے ہی سلام کرتا تھا
نبوت سے پہلے ہی. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں، جیسے احد پہاڑ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان میں بھی فیلنگ ہے، وہ بھی کرتے ہیں اور سبھی تسبیح کرتے ہیں. تو ایک بندہ گائے لے کے جا رہا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، تو گائے نے اس کو کہا کہ میں جو ہوں وزن اٹھانے کے لیے نہیں، سواری کے لیے نہیں ہوں. تو پھر اور وہ اس پر مطلب جانوروں کو بھی احساس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آپ کئی دفعہ وہ جو خام خانہ سواریوں کے اوپر اس کا مفہوم اس طرح بیٹھے رہو، یعنی کہ گپے مارنے کے لیے سواری کے اوپر بیٹھ گئے اور وہ بھی ان سے زیادہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں جو انسان کر رہے ہوتے ہیں اور تھک بھی جاتے ہیں. دیکھیں جانوروں کا بھی اسلام میں ہے کہ اتنا آپ خیال رکھیں، یعنی وہ غرض کہ یہ کہ ہر چیز ہی اوبیڈینٹ ہے اور تسبیح کرتی ہے، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہے. مطلب ہر کسی کا اپنا نماز اور تسبیح کا طریقہ ہے، وہ کس طرح کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور وہ کس طرح کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کنکریوں کی بلکہ ہاتھ میں ڈال کے ان کی تسبیح سنوائی تھی، کھانے کی تسبیح انہوں نے سنی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس طرح بہت سی مثالیں ہیں. جو ایک ممبر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے تھے، پھر وہ پرانا ہو گیا، جو درخت کا تنا تھا، ٹرنک جو جیسے ہوتا ہے کھجور کے درخت کا، پھر وہ رونے لگا. جب نیا آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آ کے اس کو گلے لگایا اور صحابیوں نے اس کے رونے کی آواز سنی. تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. اس کا کیا طریقہ ہے اب یہ ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ ہم انسان کو اتنا علم نہیں ہے. اور جیسے مکھی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کس رستے پہ جانا، جو ہم نے بی کا پڑھا تھا، کس رستے سے جاتی ہے، کیسے آتی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کر رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یعنی اللہ کا اقتدار ہے ہر جگہ، زمین اور آسمان میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات میں حکم چلتا ہے، اور اللہ کی طرف ہی ہر کسی نے لوٹ کے جانا ہے. 43 پہ چلیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کے آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، پھر جوڑ دیتا ہے تہ بہ تہ. یعنی جب یہ جوڑتے ہیں تبھی بارش ہوتی ہے نا، تہ بہ تہ جوڑ دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے بارش نکل رہی ہے، یعنی پانی برستا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں سے اولے نکالتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے تو اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ کائنات ہے نا بڑی، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کہیں بارش ہوتی ہے، کہیں بارش نہیں ہوتی. آپ ابھی دیکھیں گے اپنے باہر بھی، اگر آپ کے گھر بارش ہو رہی ہے، کہیں آپ اپنے دوست کو دور کوئی 20-15 میل دور کریں گے، وہ کہیں گے اب یہاں بارش ہی نہیں ہو رہی. اور بعض وقت کسی دوسری اسٹیٹ کریں گے، وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. کہیں برف سنو پڑی ہوتی، کہیں نہیں پڑی ہوتی. جہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہاں اولے برسنے اور کہاں بارش جانی ہے. ان سے اولے نازل کرتا ہے، اور تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے. اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچک کے لیے جاتی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، بعض ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک جو ہے ایسی دہشت پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا علم ہے کہ کہاں بارش ہو، بجلی چمکے. بجلی کبھی گر جاتی ہے، کبھی نہیں گرتی، کبھی جو ہے بادلوں میں بجلی ہوتی ہے، اور اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچ کے لیے جاتی ہے. یعنی بینائی لوگوں کی ایسے ڈرا دیتی ہے کہ کہیں دہشت پیدا کر دیتی ہے. اور دین سے بھی دیکھیں آپ، اللہ کا جو دین ہے، علم ہے، اس سے بھی دہشت پیدا ہو جاتی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے، یہ لوگ بعض دین ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اسلام کا. کبھی جو بیسٹ ریلیجن ہے دنیا میں اسلام ہی ہے، اور وہ پھر بعض صرف کراس ٹاک ہی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کی. تو دہشت ہی اسلام کی بیٹھ رہی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. اس پوری آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور جو ہے اور بادل بھی تہ بہ تہ جڑتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں. تو دین کا کام بھی نا ایسے ٹیم ورک کی طرح ہی ہوتا ہے، مل کے جڑ کے بہترین طریقے سے ہوتا ہے. 44 پہ چلیں. اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے رات اور دن کو بدلتا ہے، اور اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے. یعنی یہ اہل بصارت کے لیے نشانیاں ہیں.
کہ رات دن کیسے آتی ہیں جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح نظام کو کنٹرول کرتا ہے. 45 پہ چلیں. اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے. تو اس میں بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہے، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، یعنی کہ کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہے، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں جیسے جانور ہیں، بلی کتا جیسے مطلب 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے. یہ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ڈفرنٹ طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. 46 پہ چلیں. ہم نے روشن آیتیں نازل کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آیتیں نازل کی ہیں، روشن کھول کے نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے، جس کو ارج ہوگی نا وہ سیدھے رستے پہ آ جائے گا اور ان سے نالج بھی حاصل کر لے گا. جو سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور قرآن سن رہے ہوتے ہیں، بور ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسے سیدھے رستے پہ آئیں گے؟ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو سیدھے رستے پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجے ہیں، کیا قرآن میں لکھا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اب جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ہدایت کی طرف آنا ہے یا نہیں آنا. 47 پہ چلیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں. اب منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول پر، پھر کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ دیتے ہیں. ایمان لانے کے بعد یعنی اطاعت سے منہ موڑ دیتے ہیں نا، یعنی اطاعت نہیں کرتے. وہ ایمان لاتے ہیں یہ بظاہر جیسے اللہ اور اللہ کے رسول پہ، یعنی کلمہ پڑھا لیکن مومن نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمل ہم نہیں کر سکتے. تو ایمان میں نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. پہلی بات ہے تصدیق قلب ہو، اقرار باللسان ہو، یعنی زبان سے اقرار ہو. دوسرا عمل جاری، یعنی آپ کے باڈی پارٹ سے آپ فزیکلی عمل بھی کریں، یعنی کہ صرف بولنے سے تو آپ مومن نہیں ہو جائیں گے نا. عمل کریں یعنی میں مسلمان ہوں، اللہ رسول کو مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھنی، تو وہ بھی ایفرٹ بھی آپ کو کرنے پڑتے ہیں نا. کچھ ایسے کہ منہ موڑتے ہیں، یعنی اطاعت سے منہ موڑنا ہوتا ہے نا، کہ عمل بالکل کرتے ہی نہیں ہیں. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل سے بھی، اس کی ریکوائرمنٹ نا عمل بھی ہے، تو عمل کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے اپنے ایمان کی. آپ ایسے بندے کو مسلمان سمجھیں گے؟ ہم نہیں جیسے کہہ رہے ہوتے کسی نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے بندہ جیسے فراڈ ہے یا نماز نہیں پڑھتا، کیسا مسلمان ہے؟ تو پھر آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا نا. تو بیسیکلی آپ کو اپنے عمل سے بھی کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایمان جب لانا ہوتا ہے تو پھر وہ عمل بھی کرنے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے منافقین کے بارے میں، جیسے زبان سے تو اللہ اور خود کو مسلمان کہتے تھے، اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن عمل میں وہ بالکل اس سے پھر جاتے تھے اور صاحب ایمان. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں. 48 پہ چلیں. اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے، اور جب ان کو بلاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو تاکہ رسول اللہ اور تاکہ ان کا دیا چکا دیں، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے. تو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جب بلاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ دیتے ہیں. تو تولا ہے نا، یعنی کہ رسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون ہے نا، یعنی منہ موڑ لینا. تو کسی کے پاس جیسے ایک یہ بھی ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس ایک منافق تھا، تو ان کا کوئی آپس میں معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. یہودی نے بھی کہا، تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا نا میرے خلاف ہو جائے گا. تو منافق کہنے لگا نہیں ہم تمہارے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ اپنے بھی اس سے کر سکتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدینہ میں فیصلہ کرا سکتے ہیں. یہ نہیں، مسلمانوں کے پاس یہ چوائس نہیں تھی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرائیں گے نا جو سچے مسلمان ہوں گے. تو وہ پھر ادھر منہ موڑ لیتے ہیں اس وقت، مطلب کہتے ہیں دل سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کریں گے، لیکن جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے تو پھر ان کو ہوتا ہے کہ نہیں، ہم تو پھر اپنی مرضیاں کرنی شروع ہو جاتے ہیں، پھر اسلام سے الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ ہم نے غلط کیا تو ہم پکڑے نہ جائیں. تو یہ معاملہ ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بدعتیں ہیں، کوئی چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا نہیں ہے نا، کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضیاں کر رہے ہوتے ہیں. دین میں وہی کرنا ہے ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 49 پہ چلیں. اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان
کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں. یعنی کہ جب اگر فیور میں ہو، یعنی انہیں لگے کہ اسلام سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ادھر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. لیکن اگر نہ ہو فیور میں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کہ کرسچنز میں فائدہ باز جیسے طلاق کے کیس ہیں یہاں، تو لڑکے کا کافی پراپرٹی وہ لے لیتے ہیں جب عورتیں طلاق کرتی ہیں، تو عورتیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح ہم بہت فائدے میں رہ جائیں گی. لیکن اسلام میں نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ مال لے لیں اگر طلاق لے لیں جیسے یہاں پہ معاملات ہیں. تو وہ اس وجہ سے آپ کو یہ چیز خیال میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے. اگر یہاں کے رولز ہیں بھی تو ہم نے اللہ کے رولز کے مطابق چلنا ہے نا. تو اگر آپ کے حق میں ہے تو پھر آپ کرسچن سے فیصلہ کرا لیں گے، اور اگر حق میں نہیں ہے تو پھر دینی ہی اس سے کرا لیں گے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان اینی کیس اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے مسلمان طریقے سے ہی فیصلہ کرنا ہے. یہاں تو وراثت میں بھی 50-50 ہے، بیٹا بیٹی کا. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں بیٹی کا آدھا حصہ ہے، بیٹے کا ایک ہے. تو ہمیں اس حساب سے کرنا ہے. تو اگر یہاں ویسٹرن کنٹریز میں ہم رہتے بھی ہیں تو پھر اس کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اگینسٹ وہ کریں. تو جہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو ہم نے بالکل اسی حساب سے، اسلام کے حساب سے اس کو کرنا ہے. کہ اگر معاملہ حق ہو اور ان کے پہنچی ہو تو ان کی طرف متی ہو کر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ ہو اس فیور میں چلے جاتے ہیں. 50 پہ چلیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ مومن تو ایسے نہیں ہوتے. کیا ان کے دلوں میں بیماری یعنی ڈاؤٹ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بہترین نہیں ہے، شک ہے ان کو، یا ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے. نہیں، بلکہ وہ خود ظالم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خود ظالم ہے کیونکہ وہ یہ اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور اللہ ہی حکیم ہے، اللہ ہی علیم ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا نقصان ہوگا اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے، تو وہ بھی آپ کی فائدے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ جس سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ بہتری آپ کی زندگی میں آئے. اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں فائدہ نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فائدہ نہیں ہوگا تو ہمیں اسلام سے نقصان ہو جائے گا. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. آیا نمبر 51 پہ چلیں. اور اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے. مومن ایسا ہوتا ہے، مومن کو تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں گے کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا. یعنی مومن کیسا ہوتا ہے؟ سمینا واتانا. یعنی جب ان کو کوئی معاملہ ہوتا ہے، بھلے فائدہ ہو نقصان ہو، تو وہ سمینا واتانا کرتے ہیں. دیکھیں جب گدھے پہلے لوگ کھا رہے ہوتے تھے نا، جب حکم آئے نا حرام ہے، تو صحابی بھوکے بھی تھے اور انہوں نے سالن چڑھائے ہوئے بھی تھے گدھے کی، لیکن انہوں نے ساری گرا دی کیونکہ انہیں پتا تھا حرام ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا بھوکے ہیں، اب پک بھی گئی ہے تو ابھی تو کھا لیتے ہیں. لیکن ان کو اتنا اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سمینا و اطانا. آپ کو فائدہ نظر بھی آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، تو وہ جو حکم دیتا ہے وہ بیسٹ ہے. تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کیونکہ اللہ آگے کا بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. تو وہ مومن کیا کہتے ہیں کہ کہیں گے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہی ہیں جنہوں نے کامیاب ہونا ہے. 52 پہ چلیں. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد کو پہنچنے والے. یعنی ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور یتقی یعنی کہ اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں. تقوی کے خوف کس چیز کا؟ پچھلے گناہوں پہ توبہ بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، اور آگے ایفرٹ بھی کرتے ہیں، کانشیس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. ان کی کامیابی کی یہی وجوہات ہیں کہ اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں کہ کوئی غلطیاں نہ کریں. 53 پہ چلیں. اور یہ اللہ کے سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں. کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری ضرورت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی مطلب جہاد میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں بھی کہا کہ سب نے جانا ہے، تو وہ قسمیں کھاتے ہیں. جب پہلے کھاتے تھے کہ اگر ہو تو ہم سب نکل پڑیں گے. جیسے ہی حکم آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطاعت کر کے دکھاؤ، یعنی پھر نکلو. تو جب نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے نکلتے نہیں اور پہلے قسمیں کھاتے رہتے ہیں کہ ہمیں جب حکم آئے گا تو ہم سمینا واتانا کریں گے. جب کال آئی تو پھر بہانے کرنے لگے، انکار کرنے لگے ڈیفرنٹ. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرو کہ دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ. بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم صرف قسمیں کھاتے ہو، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہو. آگے 54 پہ چلیں.
کہہ دو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول اللہ کی حکم پر چلو، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے اور یہ نہیں کرتے، بتائیں کیسے؟ جگہ جگہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں تو ہی رسول کو ماننا بہت ضروری ہے اور حدیثوں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر منہ موڑو گے، اب اللہ تعالیٰ کیا کریں، اگر منہ موڑتے ہو تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا جو ان کے ذمہ ہے وہ، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے، یعنی اگر تم منہ موڑتے ہو تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ کیا تھا؟ صرف پیغام پہنچانا، اور وہ انہوں نے اپنا پورا کر دیا ہے۔ تو جو تمہارے ذمہ ہے، اور اگر ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام اللہ پہنچا دینا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی تھی، میسج پہنچا دینا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو کسی کو ڈنڈے مار کے تو اسلام نہیں سکھا سکتے نا، آپ کا کام صرف دعویٰ کر دینا ہے، اور نبیوں کا کام بھی یہی تھا۔ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، آگے جو عمل کرنا اور اس کو سمجھنا اور ہدایت کے لیے دل میں کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، اور دل میں محبت ہونا اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی محبت ہونا، یہ انسان کی اپنی ایفرٹ ہے، کیونکہ ہر کسی کا انڈیویجول حساب ہونا ہے۔ تو کسی کو کسی سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے ڈنڈے مار مار کے اس کو کیوں نہیں یہ کیا۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور نبیوں کا کام بھی یہی تھا اور انہوں نے پیغام پہنچایا۔ آگے جو انسان کے ایفرٹ کرنا، ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔